السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی بات کریں گے جس کی آئندہ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سالس کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہی، میری بہو ہی نہیں، میری بیٹی بھی ہے، اور اس کے جواب میں اس کی بہن کہتی ہے کہ ہاں، جس نے اپنی حرکتوں سے رسوا کر کے رکھ دیا سب کو۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا، سالس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے ماؤں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن کہتی ہے کہ ہاں، پتہ نہیں کہاں سے یہ ایسے گن آتے ہیں ان کے اندر۔ اور سالس جو ہے وہ وفا سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں شفا کو پسند کرتا ہوں اور وہ میری محبت ہے، اس کے باوجود تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ محبت تو میں بھی نہیں کرتا تم سے۔ اور پھر سالس کی ماں کا دکھایا جائے گا کہ وہ کہتی ہے کہ وفا سے کہ تم جنگ لڑو اور ہارنے اور جیتنے کا فیصلہ جو ہے اس کو رہنے دو، آگے کے لیے چھوڑ دو۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے سے بھی کہتی ہے کہ دیکھو، یہ میری بیٹی ہے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جب یہ ساری حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں اور وفا جو ہے وہ بار بار جب وہ دیکھتی ہے کہ سالس جو ہے وہ شفا سے باتیں کر رہا ہے اور اس کے لیے دکھی بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ میری محبت تھی، اور وہ بھی بار بار بیچ میں آنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو یہ بات یاد کراتی رہتی ہے کہ دیکھو، تم پسند تو مجھے کرتے تھے اور تم نے اب شادی وفا سے کر لی ہے۔ اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور ادھر وہ شفا جو ہے وہ بھی سالس سے یہی باتیں کرتی رہتی ہے کہ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ اب دیکھو ہماری شادی ہو گئی ہے تو ہمیں رہنا تو ہے وہاں پر ایک ساتھ۔ تو کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ میرا تھا، جو وہ وہاں پر جو سب کچھ اس کو مل گیا ہے وفا کو، وہ سب کچھ میرا تھا۔ جس پہ سالس کہتا ہے کہ یہ تمہارا فیصلہ تھا اور یہ سب کچھ تم نے خود چھوڑا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اچھا، یہ تلخ حقیقت جو ہے وہ بار بار مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور پھر ان حالات میں دکھایا جاتا ہے کہ وفا جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اور وہ ظاہر دکھ میں وہ سب اپنا ہمدرد اللہ تعالیٰ کو ہی مانتی ہے، اور وہ اللہ کے حضور سجدے بھی کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کی پھپھو سالس کی جو والدہ ہیں وہ سن لیتی ہیں، اور وہ پھر کمرے میں آتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اور اب وفا نے ساری بات جو ہے وہ کھول کے پھپھو کے سامنے رکھ دی ہے، اس کو بتا دیا ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہیں کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، جس پہ وہ بہت دکھی ہو کے بولتی ہے کہ آج تک کسی نے مجھ سے میری رائے نہیں پوچھی، بلکہ سب نے میری زندگی کے فیصلے کیے کہ مجھے کہاں رہنا ہے، مجھے کب یہاں سے جانا ہے، اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو، میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں نا، تم مجھے بتاؤ۔ کہتی ہے کہ نہیں، میں طلاق کا لفظ تو مجھے بہت ہی میرے لیے تکلیف دہ ہے، اور میں ساری عمر میری ماں نے اس کے لیے باتیں سنی ہیں، تو اس لیے میں تو طلاق نہیں لینا چاہتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا ساتھ دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ سالس تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر تو آہستہ آہستہ تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارا نکاح ہوا ہے، اور یہ ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، اور دیکھنا آہستہ آہستہ سالس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت اور پیار جو ہے وہ جگہ بنا لے گا۔ اور لیکن وفا کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ جب بھی وہ دیکھتی کمرے میں آتی ہے تو وہ شفا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہے، تو وہ اس کے لیے یہ بات کافی تکلیف دہ اور پریشان کن ہے۔ اور شفا جو ہے وہ بھی ان کو دیکھ کے بہت تڑپتی ہے کہ وفا جو ہے وہ اس کو سب کچھ مل گیا ہے، اسے سالس کا ساتھ بھی مل گیا ہے، اور پھپھو بھی اس کو بہت پیار کر رہی ہیں، اور اس کا بہت خیال بھی رکھتی ہیں، اور اس گھر میں سب بہت اس کو لاڈ بھی کرتے ہیں۔ اور سالس اس کو کہتا بھی ہے کہ میرے ماں باپ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں ان کی کوئی نئی بچی آئی ہے، اور اللہ نے ان کو نئی بیٹی دی ہے، اور اس کے لیے وہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں اور گھر سجا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیسے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سی سٹوری بن گئی ہے کہ جو ماں کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اور وفا، سالس اور شفا
یہ سب بھی یہ سب حقیقت جانتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اب ان سب پہ یہ حقیقت کیسے کھلے گی، اور شفا کی جو بے گناہی ہے وہ سب پر کیسے ثابت ہوگی، اور کیا شفا جو ہے وہ ماں کی طرح ہمیشہ بے گناہی میں ہی اپنے اوپر الزامات سہتی رہے گی، اور کیا کوئی اس کو اس کا بھی جو حقیقت ہے اس کی وہ واضح کر پائے گا یا نہیں، اور اس کا باپ کیا سمجھ پائے گا کہ وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس پہ خواہ کے الزامات لگے ہیں، اور اسی طرح اس کی ماں بھی، تو کیا باپ اس کو کبھی باپ کی شفقت اسے مل سکے گی؟ اور یہ سب اس کی زندگی کے بہت بڑے محرومیاں ہیں اس کی، جو وہ چاہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک میری پھپھو ہی ہیں جنہوں نے مجھے پیار دیا ہے، اور جو مجھے میرا حق دیتی ہیں، اور وہ مجھے اپنائیت مجھے لگتی ہے، ان میں پیار محبت جھلکتا ہے ان کے اندر، باقی تو کسی رشتے نے مجھے اس طرح سے حق نہیں دیا اور اس طرح سے نہیں پیار دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں آگے چل کر وفا کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور کیا شفا جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوئی حربہ استعمال کرے گی، اور فرجاد جو کہ وفا کے لیے پریشان ہے، دکھی ہے، اور اس کی محبت کو یاد کرتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ میں ساری میں شادی نہیں کروں گا، اور اس کی ماں کو بھی یہ بات بہت تکلیف دے رہی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے چند دنوں کے ساتھ کی وجہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ ساری عمر کے لیے وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں وہ اپنی شادی کی خوشیاں نہیں دینا چاہتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے چل کر کیا موڑ اختیار کرتی ہے، اور دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ غیر۔